میں اب اسی شعر کے ساتھ مفتی اہل سنت، شیر اہل سنت، للکار اہل سنت حضرت علامہ مفتی ندیم احمد سہرانی صاحب آپ کی بارگاہ میں بس گزارش کروں گا کہ آپ تشریف فرما ہو اور اپنے ملفوظات عالیہ سے ہمارے قلوب کو منور فرمائے۔ ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ۔ ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندہ تو ملے گا پر مولا نہ ملے گا۔ توجہ ادھر رکھیے گا، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندہ تو ملے گا پر مولا نہ ملے گا۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، چوتھے مصرے پہ عقیدے سے عقیدہ مل جائے، نتیجہ مل جائے، مخلق کیجئے گا سخی حسین کو ماننے والا دونوں ہاتھ فضا میں بلند کر کے سبحان اللہ کہے گا کہ ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندہ تو ملے گا پر مولا نہ ملے گا۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ حضرت علامہ مفتی ندیم احمد سہرانی صاحب اپنی گفتگو سے ہمارے قلوب کو منور فرمائیں گے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، صدق اللہ العظیم۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم اف ولا تنہرہما وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سب اصحابی فاضربوہ ومن سب نبی فاقتلوہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پوری قوت کے ساتھ سارے پڑھیں الصلاۃ، امام الانبیاء سرور کونین مکی مدنی تاجدار، تاجدار حلقہ، تاجدار ختم نبوت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ پر اس یقین سے درود پڑھا کریں کہ حضور زندہ ہیں۔ توجہ ہے جی، حضور زندہ ہیں اور امام الانبیاء اپنے محبت فرما حضرات لوگوں کے درود و سلام کی آواز کو سنتے ہیں۔ ہر بندہ یہ چاہتا ہے نا کہ جب وقت اخیر آئے تو حضور کا کلمہ نصیب ہو، جی جب قبر میں جاؤں تو حضور کا دیدار نصیب ہو، اور جب حشر کا میدان ہو تو حضور کی شفاعت نصیب ہو۔ یہ تینوں چیزیں ہر بندہ چاہتا ہے۔ تو قبلہ امیر المجاہدین شیخ الحدیث والتفسیر فنا فی الرسول علامہ خاتم حسین رضوی ہر جگہ یہ شعر پڑھا کرتے تھے،
آپ کہا کرتے تھے کہ جے چاہتے ہو مرتے وقت کلمہ نصیب ہو. ہر کوئی یہ چاہتا ہے, چاہے کوئی کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتا ہو, ABCDF جو بھی ہو, ہر بندے کا یہ نظریہ ہے کہ مرتے وقت میری زبان پہ کلمہ محمد کا جاری ہو. توجہ رکھے تاکہ میں سمجھوں زندہ لوگوں میں بات کر رہا ہوں. توجہ, ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ قبر میں جاؤں تو گولڑے کا بابا بولا کہ ایک شکل دکھائی جائے گی. جی ہر کوئی چاہتا ہے حضور کی قبر میں زیارت نصیب ہو. بابا جی فرما گئے ہر بندہ یہ چاہتا ہے محشر کے میدان میں جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا, سارے نبی اذهبوا الى غیری کی بات کر رہے ہوں گے تو میرا نبی فرمائے گا جس کا کوئی نہیں, میں محمد جو موجود ہوں. کہا جب ہر جگہ حضور کا سہارا چاہیے تو پھر کملیا آج لے ان کی پناہ. اے گل بابا جی سمجھائی گے, آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. کہا مرتے وقت نبی کا کلمہ چاہتا ہے نصیب ہو تو حضور کے دین کے ساتھ کھڑا ہو جا. جی قبر میں حضور کی شفاعت چاہتا ہے تو حضور کے نظام کی بات کر. جو حضور کے نظام کی بات کرتا ہے او دی نہ اتھے کنڈ لگنی نہ مالک قبر اچ کنڈ لگن دینے. پوری قوت کے ساتھ ایک دفعہ حضور کی بارگاہ میں آپ درود پاک پڑھیں تاکہ میں سمجھوں کہ آپ ہمارے مہمان کو سننے کے لیے یہاں پر موجود ہیں. توجہ ہے جی, توجہ میری طرف رکھو. میں بھی یہاں پر مہمان نہیں ہوں, میزبان ہوں, اور میں بالکل چند ایک باتیں, حضرت تشریف لائیں گے تو تقریر ختم. راجہ منظر صاحب نے تو بڑی تفصیلی مجھ سے بات کی ہے کہ یوں کریں, لیکن میں جلدی کوئی یار دی گل سنا ملا. صرف ایک شعر آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کر رہا ہوں, سارے حضرات اس میں میرے ساتھ شامل ہو جائیں اور سب کی آواز آئے. شاعر کہتا ہے میرے آقا کی حرمت پر جسے مرنا نہیں آتا, میرے آقا کی حرمت پر جسے مرنا نہیں آتا, اسے آقا کی محبت کا دم بھرنا نہیں آتا, اسے آقا کی محبت کا بولو دم بھرنا. تاجدار ختم نبوت اور صحابہ نے سکھایا ادب پیارے محمد کا, منافق کو محمد سے وفا کرنا نہیں آتا. تاجدار ختم نبوت بعد از حمد و ثنا حضرات گرامی القدر راجہ منظر مغل, یہ اس خوبصورت شخصیت کا نام ہے, اس لیے ان کی میں وضاحت نہیں کر رہا ہوں کہ یہ میرے مدرسے میں مانا فنڈ دیتے ہیں, اس گلوں کوئی وضاحت نہیں ہے. یہ اس لیے وضاحت ہے کہ یہ شخص خود نہیں بلکہ اپنی اولاد کو بھی میدان اول میں رکھتے ہوئے حضور کی عزت اور ناموس کا یہ پہرے دار ہے. ہم نے وہ سارے سفر دیکھے اور ساری مشکلات دیکھی, کسی ایک مقام پہ بھی راجہ منظر مغل صاحب نے پیٹھ نہیں دکھائی بلکہ ہر جگہ صف اول میں یہ کہتے نظر آئے کہ ستمگر ادھر ہنر آزمائے. جی اس ہماری جو موجودہ وارڈی ہے اس سے پہلے نائب صدر کی حیثیت سے آپ نے PP7 کو جان ڈالی, محنت کی, اور آج اس کا فیضان دیکھیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کلر سیدہ سے بھی وہ بڑے دور سے ہمارے دوست احباب آج کی اس خوبصورت محفل پاک میں موجود ہیں. جتنی بھی تحریک لبیک کی قیادت ہے, ذمہ داران ہیں, عہدیداران ہیں, کارکنان ہیں, اور جو
اس جماعت سے وابستہ نہیں ہے، قبلہ منظر صاحب کے مہمان ہیں، سب کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ صرف دو باتیں اور پھر ہم اپنے مہمان کا خطاب سنیں گے۔ گرامی مرتبہ حضرات، نماز اپنے وقت پہ فرض ہے، روزہ اپنے وقت پہ فرض ہے۔ آپ توجہ دیں تاکہ میں وہ 5-7 منٹ میں جو منظر صاحب کی چاہت ہے میں اس کے مطابق بات کر سکوں۔ حج صاحب استطاعت پہ اپنے وقت پہ فرض ہے، لیکن سنو، کسی کا تعلق تحریک لبیک سے ہے یا نہیں ہے؟ نمازیں بھی تم نے پڑھی، ہم نے پڑھی، روزے بھی رکھے، حج بھی کیے، زکاتیں بھی دیں، کب کب ہر چیز کو اس کے وقت میں رہ کر، فجر کو ظہر کے ٹائم نہیں پڑھا، ظہر کو عصر کے ٹائم نہیں پڑھا، حج ہم نے محرم میں نہیں کیا، زکات و صدقات و خیرات کے لیے بھی ہم نے وقت رکھا۔ کہا ساری چیزوں کا ایک وقت ہے، لیکن امام الانبیاء کے غلاموں اس بات کو یاد رکھو، چاہے کوئی پی ٹی آئی میں ہے یا نون میں ہے یا جیم میں ہے، کلمہ ہم نے کسی دنیا دار کمینے کا نہیں پڑھا، کلمہ ہم سب نے محمد عربی کا پڑھا ہے۔ سارے بولو، سارے بولو، اچھا کے بولو۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ جو جس پارٹی سے تعلق رکھتا ہے یہ دعوت فکر ہے، تمہیں تمہاری پارٹیاں مبارک ہوں، لیکن دل تے ہاتھ رکھ، سچ سچ دس، کیا تو نے کلمہ حضور محمد عربی کا پڑھا ہے یا نہیں پڑھا؟ تو جب ہر بندہ کہے گا کلمہ تو میں حضور نہیں پڑھا ہے، تو میں کہ پھر سن، نماز اپنے وقت پر فرض ہے، لیکن حضور کی عزت اور ناموس پر پہرا دینا ہر سانس پہ فرض ہے۔ اندر جاوے مرزا صاحب پھر بھی فرض، سانس باہر آئے پھر بھی فرض، اس لیے کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا یہ نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ ہم اگر حضور کے نظام کی بات کریں، لوگ کہتے ہیں مولوی اور سیاست کہاں سے آئی؟ میں نے کہا یہ قصور آپ کا نہیں ہے، یہ قصور محراب و منبر پہ بیٹھنے والوں کا ہے۔ ہم نے لوگوں کو نماز کا تو بتایا، ہم نے لوگوں کو نظام کی بات نہیں سمجھائی۔ جی آج اس نظام کی حالت کو دیکھو، ادھر فلسطین جل گیا، فلسطین ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، مائیں بہنیں بیٹیاں بچے کٹ گئے، اس پار کشمیر کا کمینیوں تم نے سودا کیا ہے، لیکن ہماری قوم بول نہیں سکتی، اس لیے کہ مولویوں نے یہاں بیٹھ کر میاں صاحب کے شعر سنائے ہیں۔ ہم نے کبھی لوگوں کو یہ نہیں بتایا کہ جناب جہاں سے نماز کی بات آئی، جہاں سے روزے کی بات آئی، جہاں سے حج کی بات آئی، وہیں سے بھی تو یہ بھی پیغام آیا ہے، اٹھو حضور کے غلاموں، اٹھو صلاح الدین ایوبی کے وارثوں، اٹھو محمد بن قاسم کی للکار، یہ وطن نبی کے نام پہ بنا ہے، اگر چاہتے ہو وطن میں انقلاب آئے تو حضور کے دین کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ ہم نے نہیں سمجھایا، ہم اگر حضور کی ختم نبوت کے لیے، اب میرے پاس وقت ہوتا تو میں لمبی تمہید باندھ کے تقریر کرتا، لیکن یہ بالکل توجہ والی باتیں ہیں۔ ہم نے حضور کے دین کے لیے کیا کیا؟ ہمارے سیاسی لیڈر کی طرف کوئی میلی آنکھ سے دیکھے تو ہمیں تکلیف ہو جاتی ہے۔ وہ سونا نبی جس کی وجہ سے باہر ہے، وہ صرف اپنوں پہ حضرت کرم نہیں فرماتے علامہ ثاقب صاحب۔ یہ منظر صاحب آپ کی چاہت کے مطابق یہ بات توجہ رکھنا، مسجد نبوی کا ماحول ہے، توجہ ہے جی میری طرف، ایک دفعہ آج چاہیتا ہے سبحان اللہ، سارے نے توجہ نہیں، لنگر بھی سونا پکا ہو سی یقیناً یہ لبیک ہاؤس ہے جی، اس واسطے پوری قوت نال میری طرف توجہ رکھو کہ یار نبی نال وفا کرن نال مل سی کہ توجہ ہے، حضور کے دین کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو ملے گا کیا؟ میں نے کہا اللہ کی عزت کی قسم، یار تم اپنے سیاسی لیڈروں کے پیچھے چل کر فخر محسوس کرتے ہو، اوے جس کا اٹھنا بھی، جس کا بیٹھنا بھی، جس کا اوڑھنا بھی، جس کا بچھونا بھی صرف طریق مصطفیٰ ہو تو غور کرو نا وہ کتنی شان والا ہے۔ توجہ رکھنا کہ وہ اپنے تو اپنے ہیں، حضور کے در پہ اگر بیگانہ بھی آئے تو مالک کنڈ نہیں لگن دینا ہے۔ ہم نے تو حضور کا کلمہ پڑھا ہے، توجہ ہے جی، حضور سے وفا کرنی ہے۔ سنیے مسجد نبوی کا ماحول ہے، حضور صحابہ کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں، نمازیں پڑھ کے واپس جاتے ہیں، اسی مسجد کے باہر چھوٹے چھوٹے بچے
توجہ دے توجہ دے. عشق اپنے فیصلے کرنے میں بڑا دلیر ہوتا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے جب حضور آتے نا, یہ آپ کو یہ ساری بات اس لیے سنا رہا ہوں کہ نبی نال وفا ہوئے تو کی لبنا ہے. غم عاشقی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا. اگر چاہتے ہو عزتیں بلند ہوں تو وڈے گھر نال عزت نہیں ہونی, وڈی گڈی نال عزت نہیں لبنی. عزت اسی کی بلند ہوگی جو نبی کی عزت کی بات کرتا ہے. لوگ سے کہیے سبحان اللہ. امام الانبیاء سرور کونین کے غلاموں, مسجد نبوی کا ماحول ہے. امام الانبیاء سرور کونین جب بھی نماز کے لیے آتے, چھوٹے چھوٹے بچے کھڑے ہو جاتے, میرے نبی کے چہرے کو دیکھتے, دیکھ کر کہتے او لوگوں دیکھو تو صحیح, جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے وہ سونا نبی آ رہا ہے. کہو سبحان اللہ. وہ لجپال نبی آ رہا ہے. سارے بچے میرے نبی کا استقبال کرتے اور اپنی زبان حال سے کہتے دیکھو یہ میرا نبی ہے, یہ میرا نبی. انہیں بچوں نے یہودی کا بچہ, یہ بات بڑی سمجھانے والی ہے یہودی کا بچہ پر کر بیٹھا عشق میرے نبی سے. جو یہودی عشق کرے تو کنڈ نہیں لگنی, تو یہ غلام عشق کرن تو کنڈ کی میں لگے گی. توجہ رکھیے گا. وہ یہودی کا بچہ مسلمانوں کے بچوں کو دیکھ کر, پھر صرف مسلمانوں کے بچوں کو دیکھ کر نہیں بلکہ میرے آقا کا چہرہ دیکھ کر, میرے آقا کا انداز دیکھ کر, میرے آقا کا کردار دیکھ کر, قبلہ ثاقب صاحب چہرہ بھی کیسا چہرہ کہ مکھے چل دی بد شاشا نیے, مکھے چل دی شاشا نیے, مت شوق دلا تے نورا, آواز آئے مت شوق دلا نیے, جی کالی زلف دے اکھ وسطا نیے, جی سبحان اللہ. میرے آقا کا کردار دیکھا, حسن دیکھا, انداز دیکھا, صداقت و شرافت و امانت دیکھی, میرے آقا کی سچائی دیکھی. وہ یہودی کا بچہ بھی کہنے لگا وہ دیکھو میرے نبی آ گئے. حالانکہ کلمہ نبی سے وہ جلدی جلدی بات کرو میں اینڈ کروں, کلمہ نہیں پڑھا ہے لیکن یہ کہہ دیا کہ وہ دیکھو میرے نبی آ گئے. مسلمانوں کے بچوں کو دیکھ کر, حضور کے حسن و جمال کو دیکھ کر توجہ, بہت توجہ. 1 2 3 دن حضور سے اتنا عشق نہ, جدھر بیٹھتا نبی کی باتیں کرتا, جدھر بیٹھتا گلہ صرف حضور نہیں آ جی. وہ چلتے اٹھتے پھرتے بیٹھتے زبان پہ نبی 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 نبی. وہ حضور کے عشق میں اتنا آگے چلا گیا نا, کھانا بھی چھوڑ دیا, پینا بھی چھوڑ دیا. اسی مقام پہ تو شاعر کہتا ہے عشق کردہ صدا اپنی مرضی دے کمے, نہ راوے کھدا نا قرآن کھدا. اگر وہ عشق دیکھنا ہے تو راج منظر کی پگڑی دیکھو, پگڑی دیکھو کیا ہے یہ, کیوں پگڑی بچے حضور نال عشق کرو جی. بھائی ضروری نہیں کہ بندہ مولوی ہوئے تو پگ بنے, پگ حضور نہیں سنت ہے, اور یہ وہی بنتا ہے جو حضور سے اننے واہ عشق کرتا ہے, ہمیں کوئی نہیں بننا جی. اب یہی وہ منظر ہے کہ عشق, ایسا ہی منظر یہودی بچے کا بھی عشق کردہ صدا اپنی مرضی دے کمے, نہ راوے کھدا نا قرآن کھدا, جیت چاوے جھکا دے وے عاشق دا سر, نہ کعبہ تے نہ کربلا ویکھدا. تاجدار ختم نبوت, ختم نبوت ہے جی نہیں, ہاتھ نیچے کوئی بھی نہ ہوئے. تاجدار ختم نبوت, اس کو گیا میرے نبی سے کھانا پینا چھوڑ دیا, سونا چھوڑ دیا, ہر وقت نبی 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 نبی. بچو مالکہ نال وفا ہوئے تو کی ہونا ہے جی. اب ہو کیا گیا, بچہ بیمار ہو گیا جی, کھانا پینا چھوڑ دیا, بیمار ہے.
بستر مرگ پر پڑا ہے. اللہ اکبر. وہ اس کی ماں پریشان, اس کا باپ پریشان. ایک دن راجہ منظر صاحب توجہ رکھے ہو, ایک دن میرے نبی نے بچوں سے پوچھا, او بچوں تم میں ایک میرا دوست تھا, وہ کدھر ہے؟ کسی حضور نے دوست کہا, اس نے بھی کلمہ نہیں پڑھا. ہمیں پتہ ہے دین کہاں امن کا درس دیتا ہے اور کہاں تلوار کا درس دیتا ہے. جی صرف قصور ہمارے ہیں کہ ہم نے اپنی قوم کو 5 وقت کی نماز کا درس تو دیا, لیکن ہم نے انہیں یہ نہیں بتایا کہ لوگوں جہاں سے نماز آئی ہے وہیں سے تلوار بھی آئی ہے. یہ ہم نے نہیں دیا. اسی لیے تو لوگ کہتے ہو جی مولوی سخت گلاں کرنا ہے. اب موضوع پھر بدلی ہو جائے گا. توجہ. وہ بچہ, امام الانبیاء نے کہا بچوں وہ بچہ کدھر ہے؟ بچوں نے کہا حضور وہ بیمار ہے, نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے, بس وہ بستر مرگ پہ پڑا ہے. نبی پاک نے کہا اٹھو, میرے نبی اپنے صحابہ کو کہا صحابہ اٹھو, چلو چل کر دوست کا پتہ کرائیے. ادھر سے سرکار چلے, ادھر وہ بچہ 3 دن سے بے ہوش اٹھ کر اپنی ماں کی گود میں بیٹھ گیا. جی ماں خوش ہو گئی, خوشی کے آنسو ہیں. باپ نے اپنے بیٹے کو دیکھا, سینے لگا لیا. ابا کہنے لگا اوے بچیا, یہ 3 دن ہو گئے نہ تو کچھ کھاتا ہے نہ پیتا ہے, اج تو اکھاں کھولیاں, بول دس تینوں تکلیف کی ہے, تینوں کسے حکیم دے کول لے کے چلنا. وہ بچہ کہنے لگا اوے بابا میرا علاج کسی حکیم دے کول نہیں, جے علاج چاہنا ہے تے میرا علاج صرف رب دے حبیب دے کول ہے, کسی دنیا دے حکیم دے کول نہیں, صرف رب دے حبیب دے کول ہے. پیو پریشان, ماں بھی پریشان کہ اسی تے یہودیاں, یہ بچہ گلاں کس طرح نہیں کر رہا ہے. وہ بچہ کہنے لگا ابا یہ چاہنا ہے پتر سلامت رہے تے جاؤ نا محمد نو بلا کے لاؤ, حضور نو. جی اب توجہ رکھیے گا. اللہ اکبر. ماں پریشان, باپ پریشان. بیوہ کہنے لگا بچیا تو انہوں پتہ بھی ایسی یہودیاں, وہ تو نبیاں مسلمانہ نبی ہے, ساڑھے بلان تو تھوڑا ہی آئے گا. بچہ کہنے لگا نہیں ابا تھوڑے بلان اچ دیر ہے, سنے دے آن اچ دیر کوئی نہیں. بچہ چلیا, وہ بچے دا والد چلیا. جی راستے میں حضور سے ملاقات ہوئی, عرض کی حضور میں تو یہودی ہوں پر میرا بچہ بستر مرگ پہ ہے اور آخری وقت وہ چاہتا ہے آپ سے کچھ باتیں کر لے, آپ ذرا تشریف لے آئیے نا میرے گھر. اللہ اکبر. ادھر سے سرکار آ رہے ہیں, ادھر وہ بچہ ماں کی گود میں بیٹھ کے کہتا ہے ماں دیکھنا میرا لجپال نبی آ گیا, دیکھنا میرا یار آ گیا, دیکھنا میرا محبوب آ گیا. ماں نے کہا بچے کوئی نہیں آیا, تو آرام کر. وہ بچہ کہتا ہے نہیں ماں یہ خوشبو بتا رہی ہے سونے محمد آ رہے ہیں. حضور قریب آئے, میں بات جلدی جلدی لے کے جا رہا ہوں. سرکار قریب آئے, جب قریب آئے نا دروازے کے پاس پہنچے, ادھر بچے کو ہچکیاں لگ گئی. نزا کا وقت. جی اسرائیل آ گئے, روح قبض کرنے کا وقت آ گیا. وہ بچہ جناب اسرائیل کی طرف مخاطب ہو کر یہ کہنے لگا کہ دو گھڑیاں ٹھہر جاؤ, وہ تقدیریں لگیانو توڑ نبان دے, دو گھڑیاں ٹھہر جاؤ, وہ تقدیریں لگیانو توڑ نبان دے, خود جانی حوالے کر دے ساں, اس جان دا مالک آن دے. اے اسرائیل جان لے لینا پر پہلے جانے جہان کو آنے دے. بات جلدی ختم کرو. آگے حضور نے آکے بچے کو اٹھایا, سینے لگایا, کہا بچے اتنا پیار, اگر تو چاہتا ہے قیامت والے دن بھی ہم اکٹھے رہیں تو ایک گل میری من, مجھ محمد کا کلمہ پڑھ لے. بچے نے ماں کو دیکھا, باپ کو دیکھا, دیکھنے کے بعد ماں باپ نے کہا بچے تجھے تیرا یار جو کہتا ہے تو کر لے. اس نے میرے نبی کا کلمہ پڑھا, جو ہی کلمہ پڑھا روح پرواز کر گئی. اب یہ میسج ہے قبلہ امیر مجاہدین کا, روح پرواز کر گئی. نہ نماز پڑھی نہ روزہ رکھا. میں نے کہا پلیتو رافضیو, 1 گھنٹے کا صحابی بھی جنتی ہے, تمہیں شرم نہیں آتی امیر معاویہ کی شان میں بکواس کرتے ہو؟ یہ کیسی خدا بندے قدوس کی قربت ہے
کہ مولا کائنات حضرت علی کا نعرہ تو لگے، عثمان غنی کے نعرے پہ تکلیف ہو جائے؟ جی یہ کیسی محبت ہے کہ جسے افضل البشر خدا نے کہا، جسے نبیوں کے بعد افضل رسول نے کہا، جسے نبیوں کے بعد افضل تمام کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ انبیاء کے بعد جو افضل ہے وہ ابوبکر صدیق ہے۔ ذوق سے کہو سبحان اللہ۔ بڑی حیرانی کی بات ہے کہ امیر معاویہ یوں تھے تو یوں تھے تو یہ ہے تو وہ ہے۔ میں کیا کمینے ایک پل کا بھی صحابی، کوئی نماز نہیں، کوئی روزہ نہیں، کوئی حج نہیں، امیر معاویہ تو جناب کاتب وحی ہے۔ توجہ میری طرف رکھیں، ایک لمحے کا، ایک پل کا صحابی وہ بھی جنتی ہے تو امیر معاویہ تو کاتب وحی ہے، وہ ایک پل کا صحابی۔ بولو سبحان اللہ، انجلی ذوق سے کہ سبحان اللہ۔ یہ وہ صحابی کہ اللہ اینا تو اے اللہ تو راضی، وہ تیرا عقیدہ دھوکہ بازی، میں قرآن کھول کھول کے سناواں گا، میں تیرے رتبے صحابہ دے سناواں گا۔ بات ختم ہو گئی، کلمہ نبی کا پڑھ لیا، اب ہوا کیا؟ نبی پاک نے کہا غسل دو، کفن پہناؤ، غسل ہو گیا، کفن ہو گیا، چارپائی پہ رکھو، رکھ دیا۔ کندھا کون دے رہا ہے؟ میرا نبی خود۔ یہودیاں نے بچے کلمہ پڑھا تو کنڈ نہیں لگی، بھئی آپ اور میں وفا کریں تو کنڈ کیسے لگے گی؟ حضور چل رہے ہیں تو قدم پورا رکھ کے نہیں، پنجو کے بل۔ صحابہ پوچھے حضور تھکی گئے ہو؟ اسی چاہیے؟ نبی پاک نے کہا نہیں، اس غلام کے جنازے میں اتنے فرشتے آئے ہیں کہ پورا قدم رکھنے کی جگہ نہیں۔ پھر مصطفیٰ قبر میں بھی خود اترے۔ میں نے کہا جو ایک لمحہ میرے نبی کی محبت میں گزارے، مالک کنڈ نہیں لگن دینے، جو حضور کی عزت پہ بھی پیرا دے، حضور کی ناموس پہ بھی پیرا دے، حضور کی ختم نبوت کے لیے بھی کھڑا ہو، حضور کے نظام کے لیے قربانی دے، کیا اس کی کنڈ لگی سکنی؟ اس لیے اٹھو، فلسطین کی ان بچوں کے لیے اٹھو، مقبوضہ کشمیر کے لیے اٹھو، اپنے ملک کے انصاف کے لیے اٹھو۔ بھائی روٹی پانی اے چکر شکر نہیں، حضور کے دین سے وابستہ ہوں گے نا تو روٹی بھی دہلیز پہ ملے گی، پانی بھی ملے گا، بجلی بھی ملے گی، روڈ بھی ملے گی۔ لیکن بجلی روڈ کے لیے اپنا ووٹ ضائع نہ کرو، ووٹ دو تو حضور کے دین کے لیے دو۔ رب کعبہ کی قسم کہ اگر یہ دنیا دار تمہیں سب کچھ دینے کی کوشش کرتے ہیں تو حضور کا دین کیا کچھ نہیں دے گا؟ اس لیے حضور کے نظام کے ساتھ کھڑے ہوں گے، دنیا بھی سنورے گی، آخرت بھی سنورے گی۔ پوری قوت کے ساتھ ایک دفعہ ان فلسطینیوں سے ادارے یکجہتی کرتے ہوئے اور اسرائیل کی ٹھکائی کرتے ہوئے اور امریکہ ٹرمپ پر مودی کے منہ پہ تھپڑ مارتے ہوئے یہ اظہار کریں کہ الحمدللہ فلسطین کے وارث، فلسطینیوں کے وارث اتنے دور اس جنگل میں بھی ان کے انتظار میں ہیں، اور انشاءاللہ ایک دن آئے گا ہم نے فلسطین کو آزاد کروانا ہے انشاءاللہ۔ پورے ہاتھ اٹھا کے آپ نے کہنا ہے لبیک لبیک الجہاد الجہاد۔ یہ آواز تو اتنے بھی نہیں پہنچی، ہم نے آواز کو فلسطین پہنچانا ہے۔ کم از کم 57 اسلامی ممالک کے گماشتے حکمرانوں کو یار ایک جملہ تو کہہ دو فلسطین کے لیے۔ ہاتھ اٹھاؤ اور تقریر ختم ہو گئی۔ وہ پوری قوت کے ساتھ الجہاد 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 الجہاد، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم